السلام علیکم ویورز. پہلا سوال ہے قرۃ العین ہیں لنڈن برطانیہ سے. وہ کہتی ہیں کہ بی بی سی کی اردو ویب سائٹ پر میں نے ایک مضمون پڑھا جس میں لکھا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان بھی عشق رسول کے دعوے دار ہیں اور تحریک لبیک والے بھی عشق مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہیں، مگر ان دونوں عاشقان رسول کی آپس میں نہیں بنتی اور یہی مسئلے اور فساد کی جڑ ہے. کیا آپ اس جملے سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں قرۃ العین، میں نہیں، آپ بھی اس سے اتفاق کرو گے. یہ بیسیکلی ایک انتہائی کمزور اور ڈھیلا ڈھالا جملہ ہے. اس کی وجہ ہے اختلافات کی نوعیت بالکل مختلف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے بغیر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. حتیٰ کہ جو بہت گناہ گار، میں نے پوری زندگی میں انتہائی جو موسٹ ماڈرن یہ وہ سارے سلسلے ہیں لوگوں کے درمیان بھی when it comes to our prophet peace be upon him تو ادھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور میں نہیں آج تک یہ فیصلہ کر پایا کہ کس کی محبت، کس کے دل میں زیادہ محبت ہے ان کے لیے اور کس کے دل میں کم ہے. اصل المیہ ہے کہ باقی جو اقبال نے کہا تھا یہ امت خرافات میں کھو گئی، یہ دیگر مسائل ہوتے ہیں. اس پہ تو ہر مسلمان کا مکمل اتفاق ہے، اور مسلمانوں کا صدیوں سے یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے. یہ میں نے کالمز میں بھی لکھا ہے. آج سے چند سال پہلے تک وال چاکنگ ہوتی تھی اور ایک جملہ بڑا عام تھا لاہور شہر کی دیواروں پہ، اور وہ تھا حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. تو میں نے کہا یار، میں سوچتا تھا، میں لوگوں سے بات کرتا تھا، لکھا بھی کہ میرے جیسی 2 ٹکے کی جان قربان وہ حضور نے اس کا کیا کرنا ہے. اور جان دینا بنیادی طور پہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا. اس کی وجہ ہے آپ پوری زندگی صرف کر دو، پوری دنیا کے وسائل صرف کر دو اپنی جان بچانے کے لیے. الٹیمیٹلی بڑے سے بڑے قلعوں اور محلوں کے اندر بھی نقب لگا کے موت آ جاتی ہے، مرنا ہوتا ہے. اصل بات ہوتا ہے جس سے آپ چاہتے ہو اس کی ہدایات پہ، اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا. یہ امتحان ہے. جان دینا کو بڑا امتحان نہیں ہے، مشکل ہے. آئی انڈرسٹینڈ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو لے یور لائف، لیکن وہ سپلٹ سیکنڈ کا کاروبار ہوتا ہے. ایک گولی، ایک خنجر، زہر کا ایک گھونٹ، کہانی ختم. احترام اور محبت اور عشق کے نتیجے میں کسی کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنا یہ بڑا مشکل کام. مثلا میں تو ذاتی طور پہ میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتا ہوں. آئی ایم 1 meal a day مین. مدتیں ہو گئی، ایک وقت کا کھانا، اچھا پورے دن میں. لیکن جو بسیار خور ہوتے ہیں جنہیں بہت زیادہ کھانے کا شوق ہوتا ہے، چند برادریاں بہت مشہور ہیں، میں نام نہیں لیتا کسی کا، کھائے جاتے ہیں. اگر ایک ایسا بندہ جسے خوش خوراکی، بسیار خوری کا شوق ہو، اور وہ حضور کا یہ حکم پڑھ لے کہ بھوک چھوڑ کے، تھوڑی بھوک باقی ہو کھانا چھوڑ دو، آج سمجھ جائے گی. بے شمار ٹیمپٹیشنز ہیں زندگی میں. حضور کا ایک حکم ہے جو تند خو ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ شارٹ ٹیمپرڈ آدمی ہے،
اس کی تو زندگی عذاب میں پڑ جائے گی. لیکن اگر وہ واقعی محبت کرتا ہے حضور سے تو پھر وہ اس حکم کی بھی تعمیل کرے گا. بے شمار ہیں، حوث زر ہے، حوث کی بے شمار قسمیں، ان کو ریزسٹ کرنا مذاق ہے. تو اصل بات یہ ہے مسلمانوں کی سب سے بڑی ٹریجڈی میرے نزدیک تو ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے، جن کا کوئی رول نہیں ہے، جن کا اسلام میں وجود کوئی نہیں ہے، جو لیڈ کر رہا ہے، ڈومینیٹ کر رہا ہے، ڈکٹیٹ کرا رہا ہے، اس کو بھی چھوڑیں. میرا آپ کا، ہم جیسے عام لوگوں کا امتحان جو ہے وہ یہ ہے کہ ان سے عشق اور عاشقی اور محبت کا مطلب کیا ہے. میں اپنے ماں باپ سے بہت، ہر بندہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، بات میں ان کی ایک نہ مانوں تو لعنت نہیں مجھ پہ. بہرحال تو یہ ادھوری بات ہے، کیونکہ عشق رسول پہ تو کوئی ڈبیٹ ہے ہی نہیں. وہ نہ تحریک لبیک والوں کی، نہ عمران خان کی، نہ نواز شریف کی، نہ آصف زرداری کی. اس معاملے میں نہیں. ہم جتنے بھی گئے گزرے ہوں، جو بھی ہوں، جب ان کی بات آتی ہے تو پھر وہ لہجے بھی بدل جاتے ہیں، ایکسپریشنز بدل جاتے ہیں لوگوں کے رویے. تو حضور کا فرمان ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جس کے ایک عضو پہ چوٹ لگے گی، زخم لگے گا تو پورا جسم کرب میں، اذیت میں، درد میں مبتلا ہو جائے گا. تو جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں یہ ایک لمبی لڑائی ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، پہلے بھی مثال دے چکا ہوں، دنیا کا کوئی انسان کتنا ہی گیا گزرا ہو کیوں نہ ہو، اگر حضور کے بارے میں جان لے گا تو سوائے ان سے محبت کے وہ کچھ اور کر ہی نہیں سکتا. فرینچ پارلیمنٹ کی میں نے مثال دی کہ 2 ممبرز تھے جو بہت بیہودہ گفتگو کیا کرتے تھے، پھر انہوں نے اسلام کے اور حضور کے خلاف کتاب لکھنے کا پلان بنایا. دونوں مل کے بیٹھے، پہلے قرآن پاک پڑھا، حیران رہ گئے. انہوں نے کہا یہ تو بہت اعلیٰ کتاب ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ان کے مسلمانوں کے پروفٹ پیس بی اپون ہم، ان کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں، وہاں سے مواد ملے گا. وہ بھی نہیں ملا. اور سیرت پہ چند کتابیں پڑھنے کے بعد دونوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ پاکستان کے ہر اخبار میں 1.5 سال پہلے یہ خبر ہر اخبار میں چھپی تھی. اگر اسی وقت ان کو مار دیا جاتا پھر کیا ہوتا. اور ویسے بھی 2-4 اوباشوں، کم عقلوں، کم نظروں کی سزا کسی بھی پوری قوم کو نہیں دی جا سکتی. اور ایک بات اور میں چھوٹی سی کہ طائف کے سفر کے دوران حضور پاک زخموں سے چور تھے. اوباشوں کی، لونڈو لپاٹوں کی وہ ٹولی جس کے پیچھے طائف کے بدماش عمراء تھے، سو کالڈ شرفاء تھے، تو زخموں سے چور تھے، جوتوں تک خون آپ کے چلا گیا تھا. تو فرشتے نے کہا کہ ان 2 پہاڑوں میں رکھ کے پیس دیا جائے ان کو. آپ نے کہا نہیں. کیوں نہیں؟ آپ نے وجہ بیان فرمائی تو شاید ان کی اولادوں میں سے وہ لوگ نکل آئیں جو ایک اللہ پہ ایمان لائیں اور مسلمان ہو جائیں. اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ یہی ہوا. خود میں نے زندگی میں طائف کے بہت سفر کیے ہیں، جو کہ اس شہر کے ساتھ مجھے ایک عجیب طرح کا کوئی سلسلہ ہے. آئی ڈونٹ نو. میں جب بھی موقع ملتا تھا میں طائف کی طرف نکل جایا کرتا تھا. اچھا، ایک سب سے اہم، سب سے آخری، سب سے بنیادی بات یہ ہے، میرے تو یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اگر کوئی حضور کی زندگی کے بارے میں، سیرت کے بارے میں جان لے، حیات طیبہ سے اس کا تعارف ہو جائے، وہ حضور سے سوائے، وہ بھلے اپنا مذہب تبدیل کرے نہ کرے، وہ حضور کے عشق میں مبتلا ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. یہ ہم صرف مسلمان نہیں، میرا تو بالکل یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے. دنیا سگڑ کے ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے.
میڈیا کا ریچ اور رینج بے تحاشا ہو گیا ہے. یہ اگر مسلمان ممالک نہیں، وہ خود پاکستان میں چند لوگ اگر اکٹھے ہو کے مختلف زبانوں میں لیکچرز دیں اور حضور کی زندگی کے بارے میں لوگوں کو بتائیں تو آپ یقین کریں. چند روز پہلے میں نے مائیکل ہارٹ کا، پرنگل کینیڈی، سر تھامس کارلائل، جے ایچ ڈینیسن، ایس پی اسکاٹ، ان کی کتابوں کے اقتباسات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے. تو اندازہ لگائیں، یہ ہم تو مائیکل ہارٹ اور ایک دو لوگوں کے علاوہ جانتے نہیں کسی کو. بے شمار مشاہیر جو ہیں مغرب کے، انہوں نے ایسا خراج تحسین پیش کیا ہے حضور کو جسے پڑھ کے آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے. سو اس لیے ہمیں خود اپنے حصے کا کام جو ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے.